کچھ ہمارے جیسے ایسے بھی لوگ ہیں جو نیکی کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اچھے کام کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، نفس اور شیطان کے دامے تجویز میں آ کر گنہگاروں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں اور یوں جہنم میں جانے کے لیے جہنمی راستے کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں۔ اب ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ان کے ہمالیہ سے بھی بڑے بڑے گناہوں کے ذخیروں کو پاش پاش کر کے ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ قیمتی لمحات عطا فرماتا ہے کہ تم بھی ان لمحات کی قدر کر کے فاستبقوا الخیرات کا عملی مصداق بن کر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں کوشاں ہو جاؤ۔ یہی لمحات صلحاء کے لیے بھی مختصر وقت میں اعلیٰ ترین درجات کے ضامن بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی بابرکت لمحات میں سے ایک شب ایسی بھی ہے جس کو نصف شعبان کی شب، 15 شعبان کی شب، شب برت یا لیلۃ البرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو شب برت کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا، ایسی جانکاری دوں گا جنہیں آپ شاید کہ نہیں جانتے ہوں گے۔ حدیث کے حوالے سے، حدیث کی کتابوں کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ شب برت کیا ہے، یہ رات کیسی ہے، اس رات کو کیا کرنی چاہیے اور یہ رات کیوں منائی جاتی ہے۔ اس شب میں نیک و بد سبھی اللہ تعالیٰ کے حضور مساجد میں یعنی مسجدوں میں، خانقاہوں میں، قبرستانوں میں، یہاں تک کہ جہاں بھی موقع مل جائے وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی و انکساری کرتے ہیں، نوافل نماز ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، رات کو نیک کاموں میں گزارتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، علماء کرام سے خوف خدا پر مبنی بیانات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی آخرت کی بہتری پر مبنی دعائیں التجا کرتے ہیں اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے بھی بھرپور طور پر دعا کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ جو نہ تو خود نیکی کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو نیکی کرتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے الگ الگ طریقے اپنائیں گے کہ شب برت کیسے منائیں، شب برت کیا کریں نہ کریں، شب برت غلط چیز ہے، مطلب ایسے الفاظ آپ کے کانوں میں بھرے جائیں گے جس سے آپ بھی یہ سوچیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شب برت کے متعلق میں کچھ حدیثیں آپ کو پیش کروں گا، انشاءاللہ تعالی آپ اس سے شب برت کے متعلق جو فضیلتیں ہیں وہ خود جان پائیں گے۔ آپ کو اسکرین میں دیکھ رہا ہوگا یہ تمام جو کتابیں بتائی گئی ہے، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے گھر میں شب بصری کی باری تھی، رات کا وقت ہوا، میں سو رہی تھی، رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ میں گھبرا کر آپ کو تلاش کرنے کے لیے باہر گئی، تلاش کرتے کرتے جنت البقیع جو کہ مدینہ شریف کی ایک قبرستان ہے جو آپ کے گھر کے پاس ہی تھا، وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں وہاں پر پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعا میں مصروف پایا، یعنی قبرستان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے خیانت کریں گے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنی کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر کما یلیق بشانی ہی تشریف فرما ہوتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف جو اسکرین میں دکھ رہا ہے ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی صفاتی نامے ہیں جس میں سے جلال، قہار، جبار، جو کہ گنہگار اور بدکاریوں سے انتقام کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفاتی ناموں کے علاوہ رحمت یعنی رحیم، کریم، رحمان، غفور، ستار، ان خصوصی ناموں کے ذریعے سے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اگر ہم اس رات میں نیک کام کریں گے، دعائیں کریں گے، بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں گے، تو ہم بنی کلب کی بکریوں
کے بالوں سے بھی زیادہ جو لوگوں کی بخشش ہوتی ہے ان لوگوں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر ہم اس رات میں لہو و لعب، کھیل کود، ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں، غلط کاموں میں لگے رہیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا آپ کی بخشش و مغفرت ہوگی. ایک اور بڑی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا. یہ بھی حدیث وہی حدیث ہے لیکن اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس رات کو تشریف لائے. ابھی آپ نے تبدیل کرنے کے لیے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ کھڑے ہوئے اور دوبارہ زیبتن فرما لیے اور تشریف لے گئے. آپ کے جانے کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. چنانچہ میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا. وہاں آپ مومن مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے. اس حدیث میں آپ یہاں پر غور کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے. حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ہم شب برات کی رات قبرستان میں جا کر ہمارے مومنین، آبا و اجداد، باپ دادا، ماں بہن یا کوئی بھی ہمارے گھر سے جو گزر گئے ہیں، ایمان کی حالت میں گزرے ہیں، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اپنے رب کے کام میں مصروف ہیں اور میں دنیا کی حاجت میں تھی. چنانچہ میں گھر واپس لوٹی تو میری سانس بہت زیادہ پھولی ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا اے عائشہ یہ سانس کیسے پھولی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ تشریف لائے اور لباس اتارا. ابھی مکمل نہیں اتارے تھے کہ دوبارہ سے پھر تیار ہو گئے اور تیار ہو کر پھر تشریف لے گئے. تو مجھے شدید غیرت آئی کہ شاید آپ کسی دوسری جوزہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. یہاں تک کہ میں نے آپ کو جنت البقیع میں دیکھا، وہاں آپ جو عمل فرما رہے تھے وہی فرما رہے تھے، یعنی پہلے جس طرح سے آپ نے دعائیں کی ہے اسی طریقے سے پھر سے دعا کر رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم اس بات سے گھبرا گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تم سے خیانت کریں گے؟ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، یعنی شب برت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندے ہیں جن کی مغفرت نہیں فرماتا. شرک کرنے والے کی، تعلقات توڑنے والے کی، تکبر سے چادر لٹکانے والے کی، والدین کے نافرمان اور شراب بنانے والے کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرماتا، ان کی بخشش بھی نہیں فرماتا. پھر آپ نے کپڑے رکھے اور فرمایا اے عائشہ کیا تم مجھے اس رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ نے کچھ قیام فرمایا اور پھر آپ نے طویل سجدہ فرمایا. وہ سجدہ اتنا طویل ہوا کہ میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے. میں آپ کو چھونے کے لیے اٹھی اور آپ کے پاؤں کے تلووں کو ہاتھ لگایا تو آپ نے حرکت فرمائی تو مجھے اطمینان ہوا. میں نے آپ کو سجدہ میں یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ میں تیری سزا سے تیرے عفو کی پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے چہرے کے جلال کی پناہ مانگتا ہوں. میں تیری ویسی حمد و ثنا بیان نہ کر سکا جیسی تو خود اپنے لیے بیان فرما سکتا ہے. اس طرح دعائیں کرتے کرتے آپ نے ساری رات گزار دی. چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں یاد کرنے کے غرض سے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم بھی یہ سیکھ لو، یعنی جو دعا میں نے کی ہے یہ سیکھ لو اور آگے بھی سکھا دینا، کیونکہ مجھے یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں انہیں سجدوں میں بار بار پڑھتا رہوں. یہاں سے بھی شب برت میں عبادتیں، ریاضتیں، نفل نمازیں، دعائیں کرنے کی ثبوت ملتی ہے. آپ اس رات کو ضائع نہ کریں. حدیث مبارک کے مطابق اس رات میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں. اپنے گھر سے جو گزر گئے ہیں یعنی جن کا انتقال ہو گیا ہے، چاہے باپ دادا ہوں، چاہے گھر کے کوئی عورت ہوں، مرد ہوں، مومن ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اور جو دعا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی ہے میں اسکرین میں دکھا رہا ہوں، اس دعا کو بھی آپ اپنے سجدوں میں بار بار پڑھتے رہیں. ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس دعا کی کثرت کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بھی بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنے گا. ان حدیث مبارکہ جو دو حدیث میں نے بتائی ہے دونوں ایک ہی حدیث ہے لیکن الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طریقے سے روایت کی گئی ہے. ایک چھوٹی مختصر طور پر بیان کی گئی اور ایک بڑی جامع طور پر بیان کی گئی. ان دونوں میں سے دونوں ہی بتا رہے ہیں کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے اور یقیناً اس رات میں جو عبادت کر لے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. تو اس خیال میں بالکل بھی نہ رہیں کہ شب برت منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. ہاں غلط جو طریقے اپنائے جاتے ہیں غلط طریقوں کو بالکل بھی نہ کیا جائے. عبادت اور ریاضت میں رات کو گزاریں، بہترین کاموں میں گزاریں،
صدقہ و خیرات میں گزاریں، لوگوں کی مدد میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، قبرستان میں دعائیں مغفرت کرتے ہوئے گزاریں، اور بھی ڈھیروں ایسے کام ہیں جو نیک کام ہیں وہ کرتے ہوئے گزاریں۔ حرام کام، ناجائز کام، غلط کاموں میں بالکل بھی نہ پڑیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی بخشش ہوگی، آپ کی بھی بخشش ہوگی۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔